السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 تا 12 کی تلاوت کریں گے اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو، اذ جاءتکم، جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں۔ جنودن، اذ جاءتکم جنودن، یہاں تک ہو گیا۔ فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی۔ وجنودن لم تروہا، اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ذکر ہو رہا ہے غزوہ احزاب کے، جو غزوہ احزاب ہوا تھا اس کے بارے میں۔ ہوا کیا تھا کہ یہ جو ہے کفار مکہ عرب کے بہت سارے قبائل کے ساتھ مل کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، لیکن مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے حکمت عملی کے طور پہ ایک خندق کھودی اور خود شہر میں محصور ہو گئے۔ عرب قبائل کو اس طریقے کی جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ وہ ڈیرے لگا کے مدینہ کے باہر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ روزانہ کوئی نئی بات سوچتے کہ اس طریقے سے حملہ کریں۔ خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے تو مسلمانوں کے تیروں کا سامنا کرنا پڑتا، یا پھر خندق میں گر کر جاں بحق ہو جاتے۔ آخرکار 1 ماہ تک تقریباً یہ محاصرہ جاری رہا۔ مسلمان مدینہ میں محصور تھے، ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو رہی تھی اور سخت قلت تھی سامان کی۔ کوئی صورت نظر نہ آتی تھی، شہر سے باہر نکلتے تو مارے جاتے۔ ارد گرد خندق تھی، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو رہی تھی، باقی ضروریات زندگی ختم ہو رہی تھی، اپنے گھروں میں محصور بیٹھے ہوئے تھے۔ جنگ کا خطرہ ہر وقت تھا کہ کہیں سے بھی اگر کفار نے کسی طریقے سے خندق پار کر لی تو پھر بچنا ناممکن ہوگا۔ سخت آزمائش کے دن تھے، ہر طرف سے آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، اور ایک دن ایسی زوردار آندھی چلی کہ ان کی ہانڈیاں تک الٹ گئی، ان کے خیمے جو ہے وہ بکھر گئے، اور وہ لوگ سخت پریشان ہو کے نکل پڑے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ مسلمان جب صبح اٹھے تو دیکھا تو میدان خالی تھا۔ یہ جنگ مسلمانوں نے اعصاب سے لڑی، تلوار سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے حکم کی، فرما برداری کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری مدد اس طریقے سے کی کہ تمہیں جو ہے باہر بھی نہیں نکلنا پڑا، اور ایسے لشکر اللہ تعالیٰ نے بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آندھی آنا ایک معمول کی بات تھی، لیکن اس کی وجہ سے جو خوف اور دہشت کفار کے دلوں میں بیٹھی اور وہ دم دبا کر بھاگ گئے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا مسلمانوں پر کہ اتنا رعب و ہیبت ڈال دیا۔ انہوں نے فوراً سوچا کہ یہ رسول ہیں اللہ کے، یہ قوم جو ہے مسلمان قوم جو مدینہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، اللہ تعالیٰ کے گروہ ہے، حزب اللہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے ان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ راتوں رات میدان خالی کر کے چلے گئے۔ آئے تھے مسلمانوں سے اپنی جو ہے شکست اس کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن بغیر جنگ لڑے خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ ان کو کس نے خوف زدہ کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات تھی جس نے ان کو جو ہے وہاں سے بھگا دیا اور ان کے دلوں میں جو ہے وہ خوف ڈال دیا، رعب ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ مدد آتی ہے لیکن اس کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو تقریباً 1 ماہ کا عرصہ لگا اس جد و جہد میں، اس ذہنی دباؤ میں، اس اعصابی جنگ میں، تو اللہ تعالیٰ نے فتح ان کو بخشی۔ یہی ذکر یہاں پہ ساتھ میں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ کی گئی کہ لشکر آ گئے تھے، بہت ساری فوجیں جمع ہو گئی تھی، مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی وجنود، اور اس میں ایسے فرشتے تھے جن کو مسلمان یہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے۔ وَإِذ زَاغَتِ
الابصارو، اور جب آنکھیں پھر گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، تظنون باللہ ظنونا، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یہ اوپر اور نیچے کی طرف سے لشکر آنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے تو فوجی جمع تھی، لیکن اندر جو یہود آباد تھے مدینہ میں، انہوں نے بھی وعدہ خلافی کی۔ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کے ساتھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے کہ ہم مدینہ پر حملے کی صورت میں مسلمانوں کی مدد کریں گے، لیکن یہاں پہ انہوں نے وعدہ خلافی کی اور مسلمانوں کفار کو آمادہ کیا کہ تم باہر سے حملہ کرو مدینہ پہ، ہم اندر سے ان کے ساتھ جو ہے ہم اندر سے تمہیں ساتھ مدینہ کے اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کو شکست دلوانے میں تمہاری مدد کریں گے۔ یہ وقت میں نے جیسے پہلے بتایا بہت مشکل تھا اور مسلمانوں کی جانیں ٹنگی ہوئی تھی، ہر وقت موت کا خوف تھا، جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نشاندہی کی ہے کہ آنکھیں مارے دہشت کے جو ہے وہ چڑھ گئی تھی، پھر گئی تھی، جیسے موت آنے والی ہو تو کسی شخص کی جو ہے آنکھیں پھر جاتی ہیں نا، وہی والا حال تھا اس وقت سب کا۔ وبلغت القلوب الحناجر، اور دل جو ہے ہمارے دہشت کے گلوں تک پہنچ چکے تھے، یعنی بس زندگی لگتا تھا کہ اختتام پذیر ہے، اب موت آئی کہ آئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کیوں یہ ہوا؟ ہنالک ابتلی المومنون، وہاں مومن آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ کیسے ہلائے گئے؟ یعنی ان کے ایمان کا جو ہے وہ دیکھا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا مومن اور ایک منافق یا کافر کی جو ہے ذہنیت واضح ہوئی۔ جو منافق تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول جو ہے وعدہ کر رہا تھا کہ تمہیں جو ہے کیسر و کسریٰ کی جو ہے ریاستیں ملیں گی، تمہیں ان کی بادشاہت ملے گی، اور کہاں یہ حال ہے کہ ہم جو ہے پاخانہ کرنے کے لیے بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، خوف کا یہ حال ہے ہمارے۔ اور مسلمان ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ مومنوں کو آزمایا جائے گا، اور ہمارے اوپر آزمائش آ گئی۔ تو یہ سچویشن ایک ہی تھی، لیکن رویہ جو ہے انسان کا وہ اس کو مومن یا کافر بناتا ہے۔ اور اس سب کی اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی جو ہے اور اس سے کوئی جو ہے مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ مومن اور کافر جو ہے وہ واضح ہو جائیں اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، کہ کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیتا ہے اور کون جو ہے یہاں پہ منافق بن کے یا کافر بن کے اس سے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق اور وہ لوگ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کہنے لگے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورٌ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ کیسر و کسریٰ کے جو ہے محلات کی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ ملیں گے، اور کہاں جو ہے ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہنے لگی ایک جماعت ان میں سے، یا اہل یثرب، اے اہل مدینہ، لا مقام لکم، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں، فرجیو، تو لوٹ چلو، وَیَسْتَأْذِنُ فَرِیقٌ مِّنْہُمْ، اور ایک گروہ منہم نبی یقولون ان بیوتنا عورۃ، ان سے پیغمبر، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے لگا، ان بیوتنا یقولون ان بیوتنا عورۃ، اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وما ہی بعورۃ، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، ان یریدون الا فرار، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ یہاں پہ یہ جو ہے نا لفظ اہل یثرب، یہ بہت اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کر لی تو اس کو مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر کہا جانے لگا۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں اے اہل یثرب، ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ کیا وہ مومن ہیں؟ نہیں،
یہاں سے ایک اس لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ منافق ہے، انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ یہ نبی کا شہر ہے۔ اچھا، اب وہ کیا کہتے ہیں جو منافق ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہم کسی طریقے سے یہاں سے چلے جائیں، ہم ادھر سے دور کہیں جو ہمارے گاؤں بہت دور ہیں وہاں پہ ہم چلے جائیں، اور کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم جو ہے واپس چلے جائیں، ہم اس جنگ کا حصہ نہ بنیں۔ اور انہوں نے بہانہ کیا کہ ہمارے گھروں میں جیسے وہاں پہ ذمہ داریاں لگ رہی تھی، اللہ کے نبی نے جو ہے مختلف ٹولیاں بنائی ہوئی تھی جنہوں نے خندق پہ پہرا دینا تھا اور جو ہے خندق کی حفاظت کرنی تھی، اس کے لیے لوگ تعینات کیے گئے تھے، تو یہ لوگ جو ہے کوئی ذمہ داری نہیں ادا کرنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ بہانے بناتے تھے، کہتے تھے کہ ہمیں جانے دیا جائے، ہمارے گھر پہ بچے ہیں، عورتیں ہیں، ہم نے ان کی جا کے حفاظت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، بلکہ وہ صرف وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے، وہ ذمہ داری ادا نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر فوجی اطراف مدینہ سے ان پر داخل ہوں، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے، لَآتَوْهَا، تو فوراً کرنے لگیں گے، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرٌ، اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں گے۔ یعنی اگر یہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف اگر کہیں پہ ان کو کہا جائے کہ تم لڑو، تو یہ پھر فٹافٹ نکل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں، اس کے لیے انتظار نہیں کریں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ، حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے، من قبل، پہلے سے، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔ یعنی یہ لے کر تو آئے تھے ایمان، کہا تو تھا، لیکن نفاق ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ کل کہہ دیجئے، کہہ دو، لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے، یعنی موت تو تمہیں آ کے رہے گی۔ آج کا سبق ہمارا اتنا ہی تھا، آیت نمبر 16 تک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔